اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میں آپ کو نائجیریا کی ایک آبادی کے رہنے والے گمنام شخص جو کہ 1930 کو بریلی میں پیدا ہوئے، جن کا شاعری تخلص مہر وجدانی تھا، ان کی کتاب مکاشفات میں چند اشعار تاریخ کی گلوکاریاں کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آمنہ کا چاند جب پیدا ہوا، ساری دنیا میں اجالا ہو گیا۔ غم انہیں شوہر کی رحلت کا جو تھا، صورت فرزند وہ ہلکا ہوا۔ ان کے رب نے وہ انہیں تحفہ دیا، بے بدل بے مثل یکتا بے بہا۔ وہ کہ تھا مطلوب و محبوب خدا، اس لیے حق کی حفاظت میں رہا۔ عالم معصومیت جب تک رہا، حکم رب سے شیر مادر ہی پیا۔ اس طرح اللہ کا منشا یہ تھا، طیب و طاہر رہے اس کی غذا، زیر سایہ اپنی ماں کے ہی رہا۔ قدرت حق کا یہی دستور تھا، ہر نبی آغوش مادر میں پلا۔ وہ تو تھا افضل ترین انبیاء۔ کوئی انسان کیسے کرتا پرورش، وہ تو خود انسان کا تھا رہنما۔ ہے مگر المیہ تاریخ کا یہ رسم کہہ کر ایک قصہ گھڑ لیا۔ توڑنا تھے جہل کے جس رواج کو، ان کا ہی پابند اس کو کر دیا۔ ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ، ایک لونڈی ابو لہب کی صوبیہ۔ دونوں مشرک کافر و بے دین تھیں، دودھ دونوں ہی کا اس نے پی لیا۔ جبکہ موسیٰ بھی رسول اللہ تھے، دیکھیے قرآن میں ان کا واقعہ۔ دودھ ہر دایا کا ان پر تھا حرام، دودھ انہوں نے اپنی ماں کا ہی پیا۔ کیا حلیمہ سعدیہ معصوم تھیں؟ دودھ جس کا مصطفیٰ نے پی لیا۔ آپ سب کے سامنے تاریخ کی گلوکاریاں کا حصہ اول پیش کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس کو غور سے سنیں
اور اس کو سمجھیں۔ بہت جلد اس کا حصہ دوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔